ٹریز کو پروٹیکشن دلوا سکتے ہیں تو پھر یہ ہمارا انوائرمنٹ کے لیے اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہوگا۔ لانگ ٹرم میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسے پالیسیز بنے جہاں ہم لوکل کمیونٹی کو انوالو کریں اپنا انوائرمنٹ کی پروٹیکشن میں، اپنا انوائرمنٹل پروٹیکشن میں، اور اس قسم کے میوچلی بینیفیشل ریلیشن شپس بنائیں جہاں ان کا بھی لوکل کمیونٹی کا بھی لوگ تھوڑا سا کمائے ہو، وہ پیسہ بنا سکے، جو انویسٹمنٹ ہو یہاں وہ ان کا فائدہ پہنچائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے انوائرمنٹ، اپنے درخت کا، اپنا جنگل کا، اپنا ایریاز کا خود پروٹیکشن بھی کرے۔ تو یہ ہمارا لانگ ٹرم ویژن ہے۔ شارٹ ٹرم میں آج ہم یہاں ہیں، کیا ڈائمینشنز ہیں؟ 3 to 500 ایکرز کا بیمن کا جو فارسٹ ہے، جس کو ہم نہ صرف پروٹیکشن دلوا رہے ہیں مگر اور پلانٹیشن بھی کر رہے ہیں۔ نیچرل جو ہمارے اسپیسیز ہے، برڈز ہے، ان کو ری انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہاں کچھ سالوں بعد ہمیں اس کا بہت اچھا امپیکٹ بھی نظر آئے گا، اور ساتھ ساتھ ہم لوکل کمیونٹی کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، انوائرمنٹلسٹ کے لیے یہ پارک موجود ہوگا تاکہ وہ اپنا تعلیم اور ریسرچ اور سب کچھ کر سکے۔ تو اوور آل یہ ہمارا صوبہ کے لیے، ہمارا کلائمیٹ کے لیے اور لوکلس کے لیے یہ انشاءاللہ تعالی ایک اچھا امپیکٹ ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہوں گے صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو سب سندھ کے حوالے سے جو آپ نے مہم کا آغاز کیا ہے، سندھ حکومت نے جو آغاز کیا ہے وہ شاندار آغاز ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ فارسٹ جس کو بلایا گیا تھا، جس کو چھوڑ دیا گیا تھا، فارسٹ تباہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ساری جو انوائرمنٹ تباہ ہو چکی ہے۔ ہم یہ بھی آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ اریگیشن سسٹم ہمارا تباہ حال ہے اس پہ بھی توجہ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فارسٹ والوں سے جب ہماری بات ہوئی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب سے ماضی میں فارسٹ کو جہاں پہ چھوڑا گیا تھا، ملازمین جب 5 اسکیل میں وہ بھرتی ہوتے ہیں تو 5 اسکیل پہ ریٹائر ہوتے ہیں، ان کے کوئی سہولات نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے قبضے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سندھ حکومت ان تمام 62 شخصیات کے قبضے ختم کرا سکتا ہے؟ اوکے، تو جہاں تک اریگیشن کا مسئلہ ہے، پانی کا جو انڈیمک ہے ہمارے ہاں سندھ میں اور پورا جو لوور رائپریرین ہے، وہ ایک اسٹرکچرل ایشو ہے، اور اس کا ہمیں جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ جو ہماری بس کی بات ہے وہاں ہمیں پورا محنت کرنا چاہیے کہ جہاں ہم ریزرویشن کر سکتے ہیں وہاں کر سکیں، جہاں چوری ہو رہا ہے وہ چوری روکے، لیکن اوور آل اگر ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا، عرصہ سندھ کے ساتھ ناانصافی کرتا رہے گا، تو جب کم پانی ہوگا تو چوری بھی بڑھے گا، ناانصافی بھی بڑھے گا، اور ہمارے مشکلات بھی بڑھیں گے۔ تو ہم نے اس پہ بہت سے محنت کرنا ہے۔ کمبر شداد کوٹ کے لیے ہم ٹیل اینڈ پر ہیں، یہاں ہمارے بہت سے پانی کے مسئلے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی ڈیسلٹنگ تو چل رہا ہے، لیکن ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہمارا لائننگ ہو، ہمارا کوئی اسٹرکچرل ریفارم ہے تاکہ ہم یہ اس کو کاؤنٹر کر سکیں، لیکن میں سمجھتا یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوگا۔ جس طریقے سے جس ستیلا سلوک کے ساتھ وفاقی حکومت سے ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ہمارا پیسہ نہیں دے رہے ہیں، کافی مشکلات ہیں ہمارے ترقیاتی کاموں میں۔ جہاں تک فارسٹ کا سوال ہے، قبضہ کا سوال ہے، میرا زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگا۔ میں نے ناصر شاہ صاحب کو کہا ہے مجھے لسٹ دے دو، اور اس لسٹ میں صرف ہمارے مخالفین کا نام نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے قبضے کیے ہیں، ہم وہ قبضے واپس خالی کر دیں گے، واپس لیں گے، خاص طور پہ جہاں فارسٹ کا زمین کا تعلق رکھتے ہیں، جہاں ہمارا نیچرل ریسورسز ہے، ان پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں غریب کی بات آتا ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں، جہاں مظلوم کا غریب کا بات آتا ہے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ایک اچھا پالیسی ہونا چاہیے، اکاموڈیٹنگ پالیسی ہونا چاہیے، اور آہستہ آہستہ ان کو وین آف آلٹرنیٹیوز آپ دے سکتے ہو۔ اگر وہ خود ایک سرٹن پرپورشن کا پریزرویشن کرتے ہیں فارسٹ کا، پھر شاید اس کے ساتھ ساتھ ان کو موقع ملنا چاہیے، لیکن جہاں قبضہ کی بات ہے وہ ہم بالکل ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ ہر سوال ایک ہی بندہ نہیں پوچھ سکتا، دوسرے کو بھی موقع دیں گے۔ وزیر اعظم نے گوٹکی میں جلسے کے دوران کہا ہے کہ دلاور صاحب نے جو ٹرین مارچ کیا تھا وہ ناکام رہا ہے، اور جو ان کا جو بھی تھا اس کا یہ ویژن تھا کہ اس کو اپنے باپ اور پھوپھی کو جو کوئی آزاد کرانا تھا، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، ایک تو میرا ٹرین مارچ تھا ہی نہیں، میں نے تو بس گھر آنا تھا، لڑکانوں آنا تھا،
اور اب پاکستان کی عوام کو جو جوش محبت اور جذبہ کے ساتھ ہمیں جگہ جگہ استقبال کیا، ہمارا مخالفین کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ ہمارا ٹرین کا سفر کو ٹرین مارچ کرا دے، کوئی سیاسی نام یا مقاصد اس کو دلوا دے۔ میرا مقصد، میرا پرپس اس مارچ کا یہ تھا کہ میں نے گھر آنا تھا، ہمارا سکھر کا ایئر اسپیس جو ہے وہ بند ہے۔ جہاں تک وزیر اعظم کا ایکٹیویٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خوف، ان کا انسیکیورٹی وہ تو سب کے سامنے ہے۔ اگر اس کو ہمارا ٹرین مارچ کے جواب میں، ٹرین کی سفر کے جواب میں یہاں آ کے جلسہ کرنا پڑ رہا ہے تو پھر میرا خیال میں وہ اس کے اوپر زیادہ کامنٹ ہے، میرے اوپر کم۔ میرے کچھ دو بات میں سب سے پہلے وہ بھی وزیر اعظم کا اوپر ہی ہے، تو انہوں نے پہلے تو اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ جو کہ یہاں پہ ایک متنازع اسٹیٹمنٹ چلائی جا رئی ہے وہ یہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہے، تو انہوں نے نام تبدیل کرنے کے حوالے سے آبادی کا اظہار کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ملک کے حالات مزید بدتر ہو چکے ہیں، اس بات پہ آپ کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کی سوچ ہے، یہ خان صاحب کی ڈاکٹرن ہے، مگر جہاں تک بے نظیر انکم سپورٹ کی سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل ان کا ایک سازش ہے کہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا 7 میں، ہمارا تھٹا میں عورتیں احتجاج کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ویسے بے نظیر انکم سپورٹ کے جو لوگ ہیں جن کو ملنا چاہیے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک لانگ ٹرم سازش ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا۔ یہ لوگ عوام دشمن، غریب دشمن لوگ ہیں، ان کی ذہنیت ایسا ہے، پہلے وہ نام چینج کریں گے، پھر وہ پیسہ کم کریں گے، پھر وہ بالکل بند کریں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیسہ یہاں ضائع ہو رہا ہے، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ استعمال ہے اس ملک کا پیسہ کا، کہ غریب ترین عورتوں کو کم پیسہ دے کے ان کو نہ صرف ان کو مدد کر رہے ہیں، نہ صرف خواتین کو امپاور کر رہے ہیں، مگر آپ کا پورا ملک کا معیشت کو باٹم اپ سے طاقت دے رہے ہو۔ اس لیے جب غریب کے پاس پیسہ آتا ہے پھر وہ غریب کچھ خریدتا ہے، اس پیسے سے آپ کا معیشت میں بہتری آتا ہے۔ ان کا سوچ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بس امیر کو اور امیر بنانا ہے اور اس سے ملک ترقی کرتا ہے۔ ہمارا یہ نظریاتی ڈفرینسز ہے ہمارا نون لیگ سے، پی ٹی آئی سے۔ جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے، یہ تو میں جیسے میں پی آئی ایس پی کا بھی ذکر کرتا تھا الیکشن کیمپین میں، الیکشن کیمپین سے پہلے، کہ یہ چاہتے ہیں، یہ ان کا ڈاکٹرن یہی ہے کہ وہ 18th امینڈمنٹ کو ختم کر کے 1 یونٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ لاجکلی، نہ جمہوریت کے لیے، نہ آپ کا وفاق کے لیے یہ اچھا ہوگا، نہ آپ کا تاریخ کو، جو بھی پاکستان کی تاریخ سے واقف ہو، پاکستان کی سیاست سے واقف ہو، کوئی بھی یہ سجیسشن، کوئی بھی سیاسی بندہ یہ سجیسشن نہیں دے سکتا۔ کوئی اور بھی کرے، آپ نے کر لیا نا۔ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ پورا کوشش جاری ہے، پہلے سے جاری تھا کہ جو بھی تبدیلی کی حکومت کا یا پی ٹی آئی کی حکومت کا مخالف ہو، کرٹک ہو، ان کا آواز کو دبایا جائے، چاہے وہ میڈیا سے تعلق رکھے، چاہے وہ سول سوسائٹی سے تعلق رکھے، این جی اوز سے تعلق رکھے، یا پھر ان کے سیاسی مخالفین ہوں۔ کوئی جماعتوں پہ زیادہ افیکٹو رہا، کوئی جماعتوں پہ کم افیکٹو رہا، مگر ایم ایک ہے، یہ غیر جمہوری رویہ ہے، یہ آمرانہ رویہ ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، جمہوریت میں فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے، اور جب آپ اپوزنگ ویو کا موقف ملتا ہے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ when two different opinions are given، ہم ایک بہترین حل نکال سکتے ہیں۔ جب ہم بات چیت کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے اپوز کرتے ہیں، تو ہم اچھا موقف اس سے کمپرومائز کر کے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کا سوچ یہ نہیں ہے۔ ان کا سوچ ایک غیر جمہوری سوچ ہے جو کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، مجھے جانا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔